ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. کل یکم ذی الحج ہے. پاکستان اور سعودی عرب میں عید قربان بدھ 27 مئی کو ایک ساتھ منائی جائے گی. کراچی میں اجلاس کے دوران مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رؤیت کا اعلان کیا. بتایا مختلف مقامات سے ذی الحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی ہیں. یکم ذی الحج کل اور مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا. ایران امریکہ میں مستقل جنگ بندی اور خطے میں امن کا مشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں. صدر مسعود پزشکیان سے 1 on 1 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات. ایرانی صدر نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینے پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا. کہا پڑوسی ملکوں نے اپنی سرزمین کی اجازت نہ دے کر امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا. حالیہ پیش رفت نے پاک ایران کو ایک دوسرے کے قریب کیا. کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے. ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے. پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل. کہا بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے. اور پولیس کے ہاتھوں گرفتار انمول عرف پنکی کی جان کو خطرہ. بغدادی تھانے کے لاک اپ اور باہر سیکیورٹی مکمل ہائی الرٹ کر دی گئی. ملزمہ انمول عرف پنکی کی حفاظت کے لیے جاری سیکیورٹی پلان ARY نیوز پر. 1 SP 2 DSPOs 3 SHO سمیت 40 اہلکار تعینات. ملزمہ پنکی کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں نفری تعینات کر دی گئی. لاک اپ اور اطراف میں لمحہ بلمحہ CCTV مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ملزمہ کو عدالت لے جانے کے لیے خصوصی موبائل اسکواڈ تعینات. SPs SDPOs اور SHOs کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دی. جنگی نقصانات کا ہرجانہ دینے سے انکار. فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے امریکہ نے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم حوالے کرنے کی شرط عائد کر دی. ایران کی صرف ایک ایٹمی تنصیب کام کرے گی. منجمد اثاثوں کا 25% حصہ بحال نہیں کیا جائے گا. تمام محاذوں پر جنگ بندی مذاکرات شروع ہونے سے مشروط. ایران نے بھی مذاکرات کے لیے 5 شرائط عائد کر رکھی ہیں. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ. پابندیوں کے خاتمے کی تجویز. منجمد اثاثوں کی واپسی. جنگی نقصانات کا معاوضہ. آبنائے ہرمز پر ایران کے حق خود مختاری تسلیم کرنا شامل. ایران کا دشمن ممالک کا فوجی ساز و سامان آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ. ایران کے اول نائب صدر رضا عارف نے کہا ماضی میں ایران نے نرمی برتی لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. ایران جلد از جلد جنگ بندی معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا. مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر وارننگ. فرانسیسی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے مزید کہا اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی فوج نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے معنی قرار دیا. مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارجی نے واضح کیا امریکہ کو کسی بھی نئی جارحیت پر تباہ کن جواب ملے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر سفارتی کوششوں کو تباہ کیا. ایران پر حملہ کر کے بحری تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنایا. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ پہلے خود بحران پیدا کرو اور پھر امن کی بحالی کا نام لے کر حملے کرو. بھارت کو ایک اور محاذ پر شکست. سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی قرار. عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا. فیصلے میں کہا بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا. بھارت کو آبی وسائل کا آپریشنل ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرنا ہوگا. عدالت نے حکم دیا کہ بھارت کشن گنگا اور رتلے پن بجلی منصوبے سے متعلق تمام معلومات پاکستان سے شیئر کرے. سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی ہے. پاکستان کا فیصلے کا خیر مقدم. فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور غیر جانبدار انصاف کی فتح قرار دے دیا.
वजीर आजम शहबाज शरीफ को कतर के हम मनसब का टेलीफोन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा, कशीदगी के खात्मे और अमन कोशिशों पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निपटने के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को कलीदी शराकतदार करार दे दिया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेट कूपर ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का काबिल एतमाद शराकतदार और दाइश के खिलाफ कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत लिख दिया। कांग्रेशनल पाकिस्तान काउंसिल की जानिब से अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया अदा किया। लिखा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया और अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करके हकीकी हिकमत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देर पर स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। व्हाइट हाउस समेत अमरीकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ कर चुकी है। अबू धाबी में भराका जौहरी पावर प्लांट के करीब ड्रोन वाक़े की बाद कई धमाकों की इत्तलात। वजारत दिफा का कहना है मगरबी सरहदों से 3 ड्रोन यूएई की फिजाई हदूद में दाखिल हुए। 2 ड्रोन को तबाह किया गया। ड्रोन हमले और धमाकों से पावर प्लांट के करीबी इलाके में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की हदूद से बाहर बिजली के जनरेटर में लगी आग पर काबू पा लिया। हुकाम को शुबा है बराका जौहरी पावर प्लांट के करीब होने वाला ये वाकया फॉल्स फ्लैग हो सकता है। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों के नाम जानता हूं, लेकिन अभी पगड़ियां नहीं उछालना चाहता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बदकिस्मती से हमने इस मसले को संजीदा नहीं लिया। नासूर का खात्मा करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। जल्द पूरा नेटवर्क नेस्तो नाबूद कर देंगे। वजीर आला पंजाब की अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। इक्तिसादी, सिफारती, दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। सदर अजरबैजान ने ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की का सह फरीकी फ्रेमवर्क कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। भाव ताव जारी। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में फकीर नामी बैल के चर्चे। मालिक ने बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। शहरी दूर दूर से लाल बादशाह और नवाब को देखने के लिए आने लगे। कराची के लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 14 फायर टेंडर्स और 1 स्नाकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। छुट्टी होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री में मौजूद माल खाकसर हो गया। कूलिंग का अमल 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैली। हुकूमत का आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। एफबीआर जराये का कहना है, आइंदा हफ्ते IMF से रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात के दौरान हतमी मंजूरी ली जाएगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। फिक्स टैक्स स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा।
FPCCI کا تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کا مطالبہ، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز، 9% سرچارج ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معاشی استحکام کا سفر بخوبی طے کر رہا ہے۔ بلوچستان حکومت کے احکامات بے اثر، اوسطا محمد میں ضلع انتظامیہ نے گندم کی ترسیل پر پابندی لگا دی، گندم کے بیپاری رول گئے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے کے اندر گندم کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، صوبے سے باہر لے جانے پر پابندی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع سے بھی گندم باہر لے جانے پر پابندی لگا دی۔ جامعات اب گریجویٹ پروگرامز کے لیے اپنے الگ انٹری ٹیسٹ نہیں لے سکیں گے۔ تمام داخلے HEC کی تعلیمی ٹیسٹنگ کونسل کے تحت ہیٹ یا GRE ٹیسٹ سے مشروع۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے MPhil اور PhD داخلوں کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی گئی۔ HEC نے میرٹ کے فروغ کے لیے گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض چیکیں واپس لے لیں۔ ممتاز صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ادیبوں، سیاسی اور مذہبی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان، وفاقی وزیر عطا طارر اور احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الطاف حسن قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سویڈن میں خالستان ریفرنڈم کے کارکنان نے ہوٹل میں مقیم بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ سکھ مظاہرین نے رات گئے گوٹیا ٹاورز کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا مودی کو سکھوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا۔ نکبہ ڈے کے حوالے سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائی، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کوربن بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کا عراق میں گاڑیاں دوڑانے کا خواب پورا۔ پاکستان میں پہلی بار فلڈ لائٹس ڈریگ ریس، پاکستان بھر سے 60 سے زائد ڈرائیورز کی شرکت۔ لیجنڈری ڈرائیورز نادر مکسی، رونی پٹیل اور شجاع شیروانی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ طارق خان فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے کا اعزاز جیت کر فاتح قرار پائے۔ طارق نے فاصلہ 7.60 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مکسی نے کہا فلڈ لائٹس میں ڈریگ ریس کا انعقاد خواب لگ رہا ہے، یہ موٹر سپورٹس میں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور فلمی دنیا کے معروف کین فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ سنم سعید کی شاندار انٹری۔ سنم سعید ریڈ کارپٹ پر آئی تو لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا اور ان کے انداز کو خوب سراہا۔ فرانس میں جاری کین فلم فیسٹیول کے ساؤتھ ایشین ویمن ایکسلنٹ سنیما اینڈ آرٹس کے اعزازی گروپ میں شامل سنم سعید نے ڈیبیو کیا ہے۔